جناب اب ہم 2 سوالوں کی اجازت دیں گے ہمارے مہمان خصوصی کے اظہار خیال اور ایڈوکیٹ ہنگو رانی کا صدارتی خطبہ ہونے سے پہلے. جی جناب. میں ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہوں لکشمن ڈوکراس گرو جی. میں پوچھنا چاہتا ہوں صحیح حل کیا ہے عالمی بھائی چارے کو پھیلانے کے لیے؟ اس کے لیے ہمیں کس موضوع کو ترجیح دینی ہوگی؟ یا مذہب کو، یا سوشیولوجی کو، یا سیاست کو؟ کیا آپ مہربانی کر کے مجھے بتائیں گے؟ بھائی نے ایک سوال پوچھا کہ عالمی بھائی چارے کو پھیلانے کے لیے کسے ترجیح دینی ہے، کیا مذہب کو، کیا سوشیولوجی کو، کیا سیاست میں پڑھنے کو؟ بھائی میں اس پورے موضوع پر ایک تقریر کر چکا ہوں، مجھے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا جواب وہی ہوگا. عالمی بھائی چارے کو پھیلانے کے لیے یہ ترجیح تمام مذہبوں میں ہے کہ ایک خدا کو مانو اور اس اکیلے کی عبادت کرو، کہ یہی بنیادی ترجیح ہے. میں نے اس تقریر میں دہرایا ہے، میں نے بہت سے سوالوں کے جواب میں اسے دہرایا ہے اور میں اسے پھر دہراتا ہوں. بنیادی ترجیح نہیں ہے سوشیولوجی یا سیاست، یہ سب بعد میں آتے ہیں. سیاست سے متعلق بھائی چارہ جو کہ محدود ہے، سوشیولوجی کا بھی محدود ہے. ایک خدا کو ماننا یہ عالمی ہے. وہ ایک ہے جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، چاہے مرد یا عورت، چاہے گورا یا کالا، چاہے امیر یا غریب. اگر ایک خدا کو مانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں تو تبھی ہو پائے گا عالمی بھائی چارہ. امید ہے سوال کا جواب ہوا. اگلا سوال ایسا ہی کچھ ہے. ایک بھائی پربھو پوچھ رہے ہیں تمام مذاہب بنیادی طور پر اچھی ہی باتیں سکھاتے ہیں، تو ایک شخص کسی بھی مذہب کو مان سکتا ہے؟ یہ ایک جیسا ہی ہے؟ پوچھا گیا سوال ہے کہ بنیادی طور پر تمام مذاہب اچھی باتیں سکھاتے ہیں تو آپ کسی بھی مذہب کو مان سکتے ہیں، یہ ایک جیسا ہی ہے. اور میں ان کے سوال کے پہلے حصے سے اتفاق کرتا ہوں کہ تمام مذاہب بنیادی طور پر اچھی باتیں سکھاتے ہیں. مثلا تمام مذاہب کہتے ہیں تمہیں چوری نہیں کرنی چاہیے، تمہیں نہیں چاہیے عورت کو چھیڑنا، اسے ریپ نہیں کرنا چاہیے. ہندوازم یہ کہتا ہے، عیسائیت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے. لیکن اسلام اور دوسرے مذاہب کے بیچ فرق یہ ہے کہ اسلام اچھی باتیں بولنے کے علاوہ یہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے کیسے عمل میں لائیں اچھی باتوں کو. تمام مذاہب بھائی چارے کے بارے میں بولتے، لیکن اسلام آپ کو عملی طور پر دکھاتا ہے، یہ مظاہرہ کرتا ہے اپنی روزانہ زندگی میں کیسے اس پر عمل کریں، نماز، حج وغیرہ. تو اسلام نظریاتی طور پر بولنے کے علاوہ یہ آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے اپنی زندگی میں کیسے اس پر عمل کریں. مثلا ہندوازم کہتا ہے چوری نہ کرو، عیسائیت کہتی ہے چوری نہ کرو، اسلام کہتا ہے چوری نہ کرو. تو اسلام اور دوسرے مذاہب کے بیچ فرق کیا ہوا؟ اسلام آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے کہ یہ ماحول کیسے پیدا کیا جائے جس میں لوگ چوری نہ کریں. اسلام میں زکوٰۃ کا ایک نظام ہے جو یہ ہے ہر ایک امیر شخص جس کے پاس بچت ہے نصاب لیول سے زیادہ 85 گرام سونا، اسے دینا چاہیے اپنی زائد دولت کا 2.5% خیرات میں ہر قمری سال. اگر ہر امیر آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو غریبی اس دنیا سے مٹ جائے گی. ایک بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو بھوک سے مرے گا. اس کے بعد قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38، چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا ہے. کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں ہاتھوں کا کاٹنا اس 20ویں صدی کے دور میں؟ اسلام ایک وحشی مذہب ہے، یہ ایک وحشیانہ قانون ہے. اور میں جانتا ہوں ہزاروں لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، تو اگر آپ سب کے ہاتھ کاٹتے ہیں تو بہت سے لوگ ہاتھوں سے محروم ہو جائیں گے. لیکن قانون اتنا سخت ہے کہ جس پل آپ اسے لاگو کرتے ہیں اور کسی شخص کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اگر وہ چوری کرتا ہے، فوراً اس کے دماغ سے چوری کا خیال نکل جائے گا. کیا آپ کو معلوم ہے آج امریکہ جو دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملکوں میں سے ایک ہے، بدقسمتی سے یہ رکھتا ہے جرائم کے معاملے میں بھی نمبر 1 کا درجہ، سب سے بڑے درجے پر چوری اور ڈکیتی. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ امریکہ میں اسلامی شریعت لاگو کر دیں جو یہ ہے کہ ہر رئیس آدمی زکوٰۃ دے گا اپنی زائد دولت میں سے 2.5% خیرات، اور اس کے بعد اگر کوئی مرد یا عورت چوری کرے تب اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا امریکہ میں چوری اور ڈکیتی کا تناسب کیا بڑھے گا، کیا یہ اتنا ہی رہے گا یا پھر کم ہوگا؟ یہ کم ہوگا. یہ عملی قانون ہے، آپ شریعت کو لاگو کریں اور نتیجے سامنے ہوں گے. میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں. بڑے مذاہب میں سے زیادہ تر کہتے ہیں کہ عورت کو چھیڑنا نہیں چاہیے، کہ آپ کو عورت کا ریپ نہیں کرنا چاہیے. ہندوازم یہ کہتا ہے، عیسائیت یہ کہتی ہے اور اسلام بھی یہی کہتا ہے. لیکن اسلام آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے کہ کیسے یہ ماحول پیدا ہو جس میں لوگ نہ کریں، مرد نہ کریں عورت سے چھیڑ چھاڑ یا ریپ.
اسلام میں حجاب کا ایک نظام ہے. عام طور پر لوگ حجاب کی بات عورت کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے مرد کے لیے حجاب کی بات کرتا ہے اور پھر عورتوں کے لیے. قرآن مجید سورہ نور میں فرماتا ہے، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30، کہ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں. جب کبھی ایک مرد ایک عورت کو دیکھتا ہے اور کوئی گندا خیال اس کے دماغ میں آتا ہے، کوئی بھی بے شرمی کا خیال اس کے دماغ میں آتا ہے، اسے اپنی نظر جھکا لینی چاہیے. ایک بار میرا ایک دوست تھا، ایک مسلم دوست تھا، جو بہت دیر سے ایک لڑکی کو گھور رہا تھا. تو میں نے اسے کہا، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اسلام میں منع ہے کسی لڑکی کو گھورنا. تو اس نے مجھ سے کہا، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ پہلی نظر جائز ہے، دوسری ناجائز. میں نے تو اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کی. نبی کی اس بات کا کیا مطلب تھا کہ پہلی نظر جائز ہے دوسری ناجائز؟ آپ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مسلسل تم عورت کو گھور سکتے ہو 20 منٹ تک بغیر پل کے جھپکائے. نبی کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ بے خبری میں ایک عورت کو دیکھتے ہیں، جان بوجھ کر اس کو دوبارہ مت دیکھو، اس کا لطف مت اٹھاؤ. یہ نبی کا مطلب تھا. اگلی آیت عورتوں کی حجاب کے بارے میں بتاتی ہے. سورہ نور سورہ 24 آیت 31 کہتی ہے کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مارے رہیں، اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے وغیرہ، اور محرموں کی ایک لمبی فہرست قریبی رشتہ دار جن سے وہ شادی نہیں کر سکتی دی گئی ہیں. اور بنیادی طور پر حجاب کے لیے 6 اصول ہیں. پہلا ہے حد، جو مرد اور عورت کے لیے الگ الگ ہے. مرد کے لیے حد ہے ناف سے گھٹنے تک، عورت کے لیے تمام جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف وہ حصہ جو کھلا رہ سکتا ہے چہرہ ہے اور کلائی تک ہاتھ ہیں. کچھ عالم کہتے ہیں یہ بھی ڈھکے ہونے چاہیے. باقی 5 اصول ایک جیسے ہیں. دوسرا ہے کپڑے جو وہ پہنتے ہیں یہ اتنے زیادہ تنگ نہیں ہونے چاہیے کہ جسم کے نقش معلوم. تیسرا، یہ اتنے مہین نہیں ہونے چاہیے کہ آپ ان کے پاڑ دیکھ سکیں. چوتھا، یہ اتنے بھڑکیلے نہیں ہونے چاہیے کہ یہ مخالف جنس کو متاثر کریں. پانچواں، یہ مشرکوں سے ملتے جلتے نہیں ہونی چاہیے. چھٹا، یہ جن سے مخالف سے ملتے جلتے نہیں ہونی چاہیے. بنیادی طور پر حجاب کے یہ 6 اصول ہیں جن کا ذکر ہے قرآن میں اور صحیح حدیث میں. اور قرآن فرماتا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59، اس میں حجاب کی وجوہات دی گئی ہے. یہ کہتا ہے، اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈالیں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر وہ نہ ستائی جائیں گی. قرآن فرماتا ہے حجاب عورتوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس لیے کہ یہ انہیں چھیڑ چھاڑ سے محفوظ رکھے گا. اور اسلامی شریعت کہتی ہے اگر کوئی بھی عورت کا ریپ کرتا ہے اسے سزائے موت ملتی ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں سزائے موت؟ اس 20ویں صدی میں اسلام ایک وحشی مذہب ہے، یہ ایک بے رحم قانون ہے، یہ ایک وحشی مذہب ہے. کیا آپ جانتے ہیں امریکہ جو ایک ایسا ملک ہے جسے سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے، وہاں پر ریپ کا سب سے زیادہ تناسب ہے. اعداد و شمار کے مطابق کہ اوسطاً ہر دن 1900 سے زائد عورت کا ریپ ہوتا ہے. ہر دن، ہر 1.3 منٹ پر ایک عورت کا ریپ. جس وقت میں اس آڈیٹوریم میں ہوں یہ ہے 2.5 گھنٹے سے زائد. کتنے زنا ہو چکے ہوں گے؟ کتنے؟ 100 سے زیادہ امریکہ میں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ امریکہ میں اسلامی شریعت کا قانون لاگو کر دیں جو یہ ہے ہر مرد جب ایک عورت کو دیکھے وہ اپنی نظر نیچے کر لے، عورت صحیح طریقے سے اپنے حجاب میں ہو، اور اس کے بعد اگر کوئی مرد ریپ کرے تو سزائے موت. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا ریپ کی شرح بڑھے گی یا اتنی رہے گی یا وہ کم ہوگی؟ یہ کم ہوگی. یہ عملی قانون ہے. آپ شریعت لاگو کریں اور نتیجہ دیکھیں. اور میں غیر مسلموں سے یہ سوال پوچھتا رہا ہوں کہ فرض کیجئے بدقسمتی سے کوئی آپ کی بیوی یا ماں کا ریپ کرتا ہے اور اگر آپ کو جج بنا دیا جائے اور زانی کو آپ کے سامنے لایا جائے، کیا سزا آپ دیں گے؟ اور میرا یقین کیجئے ان سبھی نے کہا ہم اسے سزا دیں گے موت کی. کچھ اس حد تک کہہ گئے کہ تڑپا کے ماریں گے. تو آپ کے پاس یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ کوئی کسی اور کی بیوی کا ریپ کرتا ہے تو سزائے موت وحشی قانون ہے، کوئی آپ کی بیوی کا ریپ کرتا ہے آپ اس کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں. یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں انڈیا میں کرائم بیورو کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق یہ بتاتا ہے کہ ہر 54 منٹ پر ریپ کا ایک کیس درج کیا جاتا ہے انڈیا میں. کتنے ہو رہے ہیں؟ ہر کچھ منٹ میں شاید ایک کیس. اور کوئی تعجب نہیں، ہندوستان کے ہوم منسٹر LK اڈوانی، آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ یہ ٹائمز آف انڈیا کی سرخیوں میں آیا تھا. ہیڈ لائن یہ کیا کہتی ہے کہ ایڈوانی نے تجویز کی سزائے موت
بلاत्कार کے لیے، اور سفارش کی ایک ترمیم کے لیے قانون میں۔ ٹائمز آف انڈیا کی سرخیاں 20 اکتوبر 10 دن پہلے، منگل کو ایک دن پہلے 27 اکتوبر 1998 کو انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں سزائے موت زانی کے لیے۔ الحمدللہ اسلام نے جو 1400 سال پہلے کہا، ایل کے اڈوانی وہی کہہ رہے ہیں، اور میں انہیں اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں۔ میں کسی سیاسی پارٹی کو بڑھاوا دینے کے لیے آیا نہیں ہوں، میں سیاستدان نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی سچ بولتا ہے مجھے اس کی تعریف کرنی ہوگی، اور اگر آپ اسے لاگو کرتے ہیں یقیناً ریپ کی شرح کم ہوگی۔ ممکن ہے اگلے ہوم منسٹر یہاں بھی اسلامی حجاب لاگو کر دیں تو انشاءاللہ ریپ پوری طرح بند ہو جائیں گے۔ وہ اسلام کے قریب آ رہے ہیں، میں اس کی دعوت دیتا ہوں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہمیں تمہیں برابر ہے۔ جناب ایل کے اڈوانی نے محسوس کیا کہ انڈیا میں ریپ بڑھ گئے ہیں، اور انہوں نے صحیح سفارش کی کہ قانون میں ترمیم ہونی چاہیے اور سزائے موت طے ہونی چاہیے زانی کے لیے، اور میں اس کے حق میں ہوں، میں پہلا ہندوستانی ہوں اس کی حمایت میں۔ تو اگر آپ غور کریں، اسلام اچھی باتیں بولنے کے علاوہ یہ آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے اچھائی کا ماحول کیسے پیدا کیا جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام دوسرے مذاہب سے مختلف ہے جو اچھی باتیں بتاتے ہیں، یہ دکھاتا ہے راستہ اچھائی کیسے حاصل کی جائے۔ تو اس لیے اگر مجھے کسی مذہب کو ماننا ہے، میں ایسے مذہب کو مانوں گا جو اچھی باتیں بتاتا ہے اور آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے کیسے حاصل کی جائے وہ اچھی باتیں۔ اس لیے ٹھیک یہی کہا گیا سورہ آل عمران میں سورہ 3 آیت 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک وہ مذہب قابل قبول ہے جس میں انسان اپنی مرضی سونپ دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ ہاں تو آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ میرا نام منوج رائچا ہے۔ میرا پہلا سوال ہے، عالمی بھائی چارے کے نام پر آپ ایڈورٹائز کر رہے ہیں اسلام کو، اور اس اعتبار سے واضح کیجئے آپ جب بات کر رہے ہوں عالمی بھائی چارے کی، آپ کو چاہیے عالمی بھائی چارے کے نام پر آپ قبول کریں سب کا بھائی چارہ، چاہے مسلمان ہوں جو اسلام کو ماننے والے ہیں، اور غیر مسلم جنہیں آپ کہتے ہیں کافر جو نہیں ہے، ورنہ اس کا عنوان مسلم بھائی چارہ ٹھیک ہوگا۔ بھائی نے ایک سوال پوچھا کہ میں عالمی بھائی چارے کے نام پر اسلام کو بڑھاوا دے رہا ہوں۔ فرض کیجئے کہ میں بہترین کپڑے کا ماہر ہوں، میں بازار کے بہترین کپڑے کو بڑھاوا دے رہا ہوں، اور فرض کرو ریمنڈس کو بہترین کپڑا ہونا ہے، تو ایک حقیقت ہے کہ میں ریمنڈس کو بڑھاوا دے رہا ہوں۔ اگر ریمنڈس کی کمپنی بہترین ہے، خیر مجھے ریمنڈس سے کوئی کٹ نہیں ملتا، یہ صرف ایک مثال ہے، میں ریمنڈس کا ڈیلر نہیں ہوں، لیکن اگر میں کہتا ہوں ریمنڈس بہترین کپڑا ہے، تقریر کا عنوان ہے کہ بہترین کپڑا کون سا، مجھے بولنا ہی ہوگا۔ فرض کیجئے میں تقریر کر رہا ہوں کہ بہترین ڈاکٹر کون ہے دنیا میں، اور اگر مجھے ایک شخص ایکس وائی زیڈ کا نام لینا ہے اور اگر وہ بہترین ڈاکٹر ہے تو مجھے بڑھاوا دے رہا ہوں۔ ہاں، تو اسی طرح عالمی بھائی چارہ بھی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام ایک مذہب ہے جو عالمی بھائی چارے کی بات کرتا ہے اور آپ کو راستہ دکھاتا ہے کہ کیسے اسے حاصل کریں۔ آپ کے سوال کے بارے میں کہ عالمی بھائی چارے میں کیا آپ مسلم اور غیر مسلم کو بھائی کہہ سکتے ہیں یا صرف مسلم کو بھائی؟ اسلام کا عالمی بھائی چارہ ہے تمام انسان تمہارے بھائی ہیں۔ میں نے تقریر میں یہ بات صاف کہی، میں لفظوں کو الجھا نہیں رہا ہوں، میں بہت واضح ہوں، ہو سکتا ہے آپ سے چھوٹ گیا ہو، آپ نے اسے سنا نہ ہو۔ میں نے اپنی تقریر شروع کی تھی سورہ حجرات سورہ 49 آیت 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، جماعتیں اور قبیلے بنائے۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو اللہ دانا اور باخبر ہے۔ عالمی بھائی چارے میں تمام انسان ہیں۔ ایک شخص جس کے پاس دینداری ہے وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے یا نیکی ہے۔ میرے اپنے دو بھائی ہیں، ایک ہے اچھا آدمی، حقیقت میں میرا صرف ایک ہی بھائی ہے، لیکن فرض کرو میرے دو بھائی ہیں، ایک میڈیکل ڈاکٹر ان بھائی کی طرح مریض کا علاج کرتا ہے وغیرہ ٹھیک کرتا ہے، اور دوسرا بھائی ایک شرابی ہے اور زانی ہے۔ دونوں میرے بھائی ہیں، کون سا بھائی اچھا ہے؟ ایک بھائی جو ڈاکٹر ہے، لوگوں کا علاج کرتا ہے اور سماج کے نقصان کی وجہ نہیں بنتا، اور دوسرا بھائی وہ میرا بھائی ہے لیکن وہ میرا اچھا بھائی نہیں ہے۔ اسی طرح سارے انسان میرے بھائی ہیں، لیکن جو میرے قریب ہیں وہ ہیں جن کے پاس تقوی ہے، جن کے پاس نیکی ہے، جن کے پاس دینداری ہے۔ کوئی بھی جن کے پاس دینداری ہے، جن کے پاس نیکی ہے، جن کے پاس خلع ترسی ہے، وہ مجھ سے قریب ہے۔ یہ بات بہت واضح ہے، میں نے اپنی تقریر میں کہا، میں نے دہرایا، امید ہے اس سوال کا جواب ہو۔ آپ نے فرق بتایا ہندوازم میں، اسلام اور عیسائیت میں، ان تمام تینوں مذاہب میں بھائی چارے کے لیے اچھی چیزیں ہیں۔ آپ نے نہیں بتایا بھائی چارہ ہندوازم میں، بھائی چارہ عیسائیت میں۔ جناب نے کہا کہ میں نے اسلام کے بارے میں اچھی باتیں کہیں، عالمی بھائی چارہ،
میں نے اچھی باتیں نہیں کہی ہندوازم کے بارے میں اور عیسائیت کے بارے میں نے یقیناً کچھ اچھی باتیں کہی، میں نے سب کچھ نہیں کہا بھائی چارے کے بارے میں ہندوازم اور عیسائیت میں، کیونکہ یہاں پر لوگ انہیں شاید ہضم نہ کر پائیں. یہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں لوگ ہضم نہیں کر سکتے، مجھے صبر کرنا ہوگا. میں عیسائیت کو جانتا ہوں، میں نے بائبل پڑھی ہے، میں نے ہندوؤں کی کتابیں بھی پڑھی ہیں. میں اگر ان پر بولوں، میں یہاں پھوٹ ڈالنے کے لیے نہیں ہوں، میں یہاں کس لیے ہوں؟ یکسانیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے. تو ایک جیسا کیا ہے میں نے بولا، ہندوازم کہتا ہے چوری مت کرو، عیسائیت کہتی ہے چوری مت کرو، چھیڑ چھاڑ مت کرو، ریپ مت کرو، فائن. بھائی چارے پر دوسری باتیں کیا آپ جانتے؟ صرف ایک نمونہ میں آپ کو دے رہا ہوں. عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے کہا، اس کا ذکر میتھیو کی گوسپل میں ہے، چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 سے 6. یہ کہتی ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں، چیپٹر نمبر ورس نمبر کا حوالہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس نے شاگردوں سے کہا، جینٹائلز کی طرف نہ جانا بلکہ تم اسرائیل گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا. جینٹائلز کون ہے؟ غیر یہودی، ہندو، عیسائی، وہ جینٹائلز ہیں. مت پھینکو موتی سوروں کے سامنے. اس نے میں ایک سور کہا اور آپ چاہتے ہیں میں اس کے بارے میں بولوں؟ عیسیٰ مسیح علیہ السلام کہتے ہیں میتھیو کی گوسپل میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24، وہ کہتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. میں حوالہ دے رہا ہوں چیپٹر نمبر ورس نمبر کا. تو اس کا مطلب کہ مذہب یہودیوں کے لیے ہے، تمام عالم کے لیے نہیں. دوسرے مذاہب میں وہ مانتے ہیں رہبانیت کو. رہبانیت کو اگر آپ کو خدا کے قریب آنا ہے، آپ کو دنیا چھوڑنی ہوگی، آپ کو دنیا چھوڑنی ہوگی. بڑے مذاہب میں سے زیادہ تر ہندوازم یہ کہتا ہے کہ عیسائیت یہ کہتی ہے کہ خدا کے قریب آنے کے لیے دنیا ترک کرنی ہوگی. قرآن فرماتا ہے سورہ حدید میں سورہ نمبر 57 آیت نمبر 27 کہ یہ رہبانیت کے خلاف ہے. رہبانیت کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. ہمیں پیارے نبی نے فرمایا کوئی رہبانیت نہیں ہے. صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے، جلد نمبر 7 کتاب النکاح میں باب نمبر 3 حدیث نمبر 4. اے نوجوان لوگوں، جس کے پاس شادی کے ذریعے ہیں اسے شادی کرنی چاہیے. حدیث یہ کہتی ہے اگر میں مان لوں کہ آپ دنیا چھوڑ کر خدا برتر کے قریب آ جاتے ہیں، اور اگر آج ہر انسان دنیا ترک کر دیتا ہے تو 100 سے 150 سال کے عرصے میں ایک انسان بھی زندہ نہیں بچے گا اس دنیا میں. اگر دنیا میں ہر کوئی اس قانون پر عمل کرے، عالمی بھائی چارہ کہاں ہے؟ اس لیے جناب میں آیا ہوں صرف اچھے پہلوؤں پر بات کرنے. اگرچہ آپ چاہتے ہیں دوسرے مذاہب کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہ میرا کام ہے، مجھے سچ بولنا ہوگا. قرآن سورہ اسراء میں فرماتا ہے، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا. یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا. امید ہے اس سوال کا جواب ہو. نائک، میں ایڈوکیٹ مادھو پھڑکے ہوں. آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ خدا زندہ ہے اور اس کا کوئی عکس اور صورت نہیں، جیسا ہندوازم میں کہا گیا ہے. تب کیوں تم مسلمان حج پر جاتے ہو، پوتر پتھر کی عبادت کرتے ہو، جیسا کہ ہندو بھی پوچھتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے جو بھائی نے اٹھایا ہے کہ اگر اسلام میں خدا برتر کا کوئی عکس نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی شکل نہیں ہے، تب کیوں مسلمان پاک پتھر کی عبادت کرتے ہیں جو کعبہ سے متعلق ہے حج کے سفر میں؟ بھائی یہ غلط فہمی ہے. کسی مسلم نے کبھی کعبے کو نہیں پوجا. یہ غلط فہمی ہے غیر مسلموں کو کہ ہم مسلمان کعبے کو پوجتے ہیں. کوئی مسلمان کعبے کو نہیں پوجتا. ہم صرف عبادت کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جسے ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. ہم کیا کرتے ہیں، یعنی کعبہ جو قبلہ ہے، قبلے کے معنی عربی میں سمت، کعبہ سمت ہے، کیونکہ ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں ایکتا میں، ہمیشہ ایکتا میں. مثال کے طور پر اگر ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اگر ہمیں نماز ادا کرنی ہے، کچھ کہہ سکتے ہیں ہم اتر کی سمت رخ کریں گے، کچھ کہہ سکتے ہیں ہم دکھن کو، کچھ کہہ سکتے ہیں پورب کو، کچھ کہہ سکتے ہیں پچھم. ہم کدھر رخ کریں؟ ہم ایکتا میں یقین رکھتے ہیں. اس لیے ایکتا کے واسطے دنیا کے تمام مسلمانوں کو کہا گیا رخ کرنے کے لیے قبلے کی طرف جو کعبہ ہے. یہ ہماری سمت ہے، ہم اسے پوچھتے نہیں. اور پہلے آدمی جنہوں نے دنیا کا نقشہ بنایا مسلمان تھے، اور جب مسلمانوں نے دنیا کا نقشہ بنایا انہوں نے ساؤتھ پول کو اوپر ٹھہرایا اور نارتھ پول کو نیچے، اور کعبہ بیچ میں رہا. پشچمی لوگ آئے اور انہوں نے نقشے کو الٹا کر دیا، نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے. الحمدللہ کعبہ ابھی بیچ میں ہے، مکہ بیچ میں ہے. اور جب تک مکہ بیچ میں ہے، کوئی بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی حصے میں ہے، اگر وہ رہتا ہے کعبے کے نارتھ میں تو وہ ساؤتھ کی طرف رخ کرتا ہے، اگر وہ رہتا ہے کعبے کے ساؤتھ میں تو وہ نارتھ کی طرف رخ کرتا ہے. ساری دنیا کے تمام مسلمان ایک ہی سمت رخ کرتے ہیں. کعبہ قبلہ ہے، یہ سمت ہے. کسی مسلم نے اسے کبھی پوجا نہیں. اور جب ہم حج پر جاتے ہیں زیارت پر، تب ہم طواف کرتے ہیں کعبے کے ارد گرد.
ہم گھومتے ہیں کعبہ کے ارد گرد، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ سارے دائروں کا مرکز صرف ایک ہے، اس لیے ہم طواف کرتے ہیں کعبے کا گواہی دینے کے لیے کہ خدا صرف ایک ہے، نہ کہ اس لیے کہ ہم اسے پوچھتے ہیں۔ اور اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا، اس کا ذکر ہے صحیح مسلم میں کتاب الحج جلد نمبر 2، انہوں نے فرمایا حضرت عمر نے کہ میں چوم رہا ہوں کالے پتھر کو جو کعبہ ہے سنگ اسود، صرف اس لیے کہ میرے نبی نے اسے بوسہ دیا، ورنہ یہ کالا پتھر مجھے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا کہ کوئی مسلمان کبھی کالے پتھر کی عبادت نہیں کرتا، یہ نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اور بہترین مثال یہ ہے کہ نبی کے زمانے میں صحابہ، نبی کے ساتھی لوگ کعبہ پر کھڑے بھی ہوئے اور انہوں نے اذان دی، اذان بلاوا ہے نماز کے لیے، لوگ کعبہ پر کھڑے ہوئے اور اذان دی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی بت پوجنے والا کیا کبھی اس بت پر کھڑا ہوگا جسے وہ پوچھتا ہے؟ تو یہ کافی ثبوت ہے کہ کوئی مسلمان کبھی کعبے کی عبادت نہیں، کعبہ قبلہ ہے، ہم عبادت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جسے ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ امید ہے کہ یہ سوال کا جواب ہوا۔ میں ڈاکٹر ویاس ہوں، ایک میڈیکل پریکٹیشنر۔ ہم یہاں آئے ہیں نظریہ جاننے کے لیے عالمی بھائی چارے پر۔ ہم یہاں نہیں آئے ہیں اسلام کا نظریہ جاننے کے لیے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، ہمیں بتائیں اس دنیا میں بھائی چارے کے بارے میں۔ اب یہ جو ہے عالمی بھائی چارہ ہے، میں جاننا چاہوں گا کیا بھائی ہے کائنات کے دوسرے حصوں میں؟ ہندوستان میں ہمارے بھائی ہیں تو ہم بات کرتے ہیں ہندوستانی بھائی چارے کی، اور کس طرح بھائی چارہ اس ملک میں اثر انداز ہوا اس ملک کی تاریخ پر پچھلے 100 سالوں میں۔ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا، ایک بہت متعلقہ سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں عالمی بھائی چارے کے بارے میں سننے آئے ہیں، اور میں نے صرف اس دنیا کے بھائی چارے کے بارے میں بولا، اور کیا کائنات کے دوسرے حصوں میں بھی بھائی موجود ہیں؟ بھائی ایک ڈاکٹر ہے الحمدللہ، اور اگر آپ نے میری تقریر سنی ہے اور اگر آپ نے اس پر دھیان دیا ہے، میں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں خدائے برتر کو جو رب ہے دنیاؤں کا، رب العالمین، رب دنیاؤں کا مطلب رب کائنات کا، اس دنیا کے ساتھ۔ دیکھیے بات کیجئے اس کائنات کے بھائی چارے پر یا انڈیا کے بھائی چارے پر؟ بھائی جی ہاں، جی ہاں، اگر آپ میرا جواب سنیں۔ بھائی صاحب میں بھی ایک دو باتیں آپ کے سامنے میں پہلے ان کو جواب دے دوں، میں پہلے ان کو جواب دوں گا۔ آپ کا بہت استقبال ہے، میں یہاں ہوں، میں ہر ایک کو جواب دوں گا انشاءاللہ۔ پہلے میں جواب دوں گا بزرگوار کو، انہوں نے ایک سوال پوچھا، جواب دینا میری خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات کیجئے بھائی چارے پر، وہی بھائی چارہ ہے، اور عالمی بھائی چارے کا مطلب نہ صرف اس دنیا کا بھائی چارہ بلکہ کائنات کی تمام دنیاؤں کا بھائی چارہ۔ اور قرآن حکیم کے مطابق سورہ شورى میں سورہ نمبر 42 آیت نمبر 29 یہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی جنتیں اور زمین اور ان کے بیچ مخلوق رکھ دی۔ اس کا مطلب قرآن فرماتا ہے اس دنیا کے علاوہ زندہ مخلوق موجود ہے، اس دنیا کے علاوہ زندہ مخلوق موجود ہے۔ سائنس اتنا آگے تک نہیں پہنچا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ زمین کے علاوہ بھی زندگی ہے۔ آپ جانتے ہیں سائنس بھیج رہے ہیں راکٹس اور سیارے اور خلائی جہاز جاننے اور ثابت کرنے کے لیے کہ زندگی ہے مارس وغیرہ پر۔ یہ ثابت نہیں ہوا ہے مگر امکان بہت ہیں، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ زندگی ہے اس دنیا کے علاوہ، اور مجھے اس پر یقین ہے۔ اس لیے بھائی چارے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اس دنیا کا بھائی چارہ، اس کا مطلب ہے بھائی چارہ دوسری دنیاؤں میں بھی، جیسے کہ آپ نے ٹھیک کہا، بھائی چارہ ہندوستان میں بھی، بھائی چارہ ہندوستان میں بھی اور ساری دنیا میں۔ اور اس بھائی چارے کو پھیلانے کے لیے اگر آپ نے میری تقریر سنی، میں پوری بات دہرانا نہیں چاہتا کہ ایک اخلاقی نظام ہونا چاہیے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں مارے گا، اسے چوری نہیں کرنی چاہیے، اسے خیرات دینی چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، اسے غیبت نہیں کرنی چاہیے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ بھرے پیٹ سوتا ہے کیا اس کا پڑوسی بھی اچھی طرح کھا چکا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ شراب تو نہیں پیتا، شراب بھائی چارے کو روکتی ہے اس دنیا میں عام ہونے سے، اسے غیبت نہیں کرنی چاہیے، اسے کسی پر تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ یہ سب چیزیں بڑھاوا دیتی ہیں عالمی بھائی چارے کو، نہ صرف انڈیا میں، نہ صرف اس دنیا میں، بلکہ پوری کائنات میں۔ ممکن ہے کہ آپ نے میری تقریر کے کچھ حصوں پر دھیان نہ دیا ہو، میری تقریر الحمدللہ پوری طرح موضوع پر تھی، اور اس میں سمیٹا انڈیا، امریکہ، ساری دنیا اور اسی طرح ساری کائنات کو۔
اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب تمام مذاہب اور آپ مان لیں اس تصور کو کہ بنانے والا تمام انسانیت کا، تمام مخلوق کا، چاہے انڈیا میں ہو یا امریکہ میں اور چاہے اس دنیا کے باہر ہو، ایک خدائے برتر ہے. اور سارے مذاہب بنیادی طور پر بولتے ہیں ایک خدا کے ماننے کو، جس پر میں پہلے کافی کچھ بول چکا ہوں. اور زیادہ تفصیل کے لیے خدا کے تصور کے بارے میں ایک تقریر کر چکا ہوں، کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجنز. دوسرے مذاہب کے خدا کے تصور کے بارے میں یہ زیادہ بتاتی ہیں، جیسے سکھزم اور پارسزم وغیرہ، اور یہ خوب وضاحت کرتی ہیں. اگر کوئی اور زیادہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیسے عام ہو سکتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں میرا کیسے کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجنز. یہ موجود ہے بکری کے لیے باہر احاطے میں. ڈاکٹر ذاکر نائک اور دوستو، میں آج صبح یہاں ہونے کے اپنے امتیازی حق کو کم کرتا ہوں اس تقریر کو سننے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی، جو صدر ہیں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے، اور میں اسے واقعی متاثر ہوا. میں ایک ہندو ہوں، مگر مندروں میں نہیں جاتا، نہ ہی تعارف کراتا ہوں مذہب کا. اپنی سیاست میں میرا تعلق کانگریس سے ہے. یہاں جو سننے آئے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھنا چاہیے اور وہ محسوس کریں کہ وہ ایک شخص ہے جن کا مطلب اسلام سے ہے، اور وہ اسلام مذہب پر بولیں گے. اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ کچھ لوگ جو مذہب کو لے جاتے ہیں سیاست میں، کوشش کی بگاڑنے کی ان کی تقریر بے تکے سوالات پوچھ کر. کیا ان سے میں ایک سوال پوچھوں، کیا انہوں نے ویدوں کو پڑھا؟ کیا انہوں نے اپنشدوں کو پڑھا؟ کیا کوئی بھی مذہبی کتاب پڑھی؟ یا پھر ان کے لیے بحیثیت ہندو آسان ہے پاور میں آنا، وہ مذہب کا سہارا لیتے ہیں؟ میری رائے یہ ہے، بہت احترام سے میری رائے یہ ہے، میں یہاں ایک مسلم اسکالر کو سننے آیا ہوں. اس موضوع پر ان کا مذہب کیا کہنا چاہتا ہے، چاہے میں قبول کروں یا نہ کروں یہ الگ بات ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہندو مذہب ہزاروں سالوں سے ہے اور اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے. یہ ایک مذہب ہے جو وجود میں آیا یہ دیکھنے کے بعد کہ جو ظلم کیے دنیا بھر کے دوسرے مذہبوں نے، اور اس لیے یہی مذہب ہے جو زیادہ سماجی ہے، اور اس نے طریقہ بھی دیا ہے کیسے لاگو کیا جائے. مجھے یاد ہے 1978 میں جب میں تھانے سے لڑا تھا، اسی بھیونڈی سے میں اپنے دوست سے ملا، اسحاق ناروے ایڈوکیٹ، اور انہوں نے مجھے ترجمہ دیا قرآن کا انگلش میں، جسے میں نے پڑھا الیکشن لڑنے سے پہلے. مجھے اب تک یاد ہے کہ میں نے پڑھا ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں مسلمانوں کا حصہ مصنف کی لکھی ایک کتاب میں. اور مجھے اپنے دوستوں کو یہاں بتانا ہے جو ہندوازم میں مذہب کی بات کر رہے ہیں کہ وہ تھے وہابی جو سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف اٹھے 1833. یہ ہندو نہیں تھے جو ایک ساتھ اکٹھے ہوئے آزادی کی لڑائی لڑنے، یہ مسلمان تھے جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی. یہ بدقسمتی ہے کہ ہم دونوں ساتھ نہیں چلتے، یہ بدقسمتی ہے اس ملک کے لیے، لیکن یہ بھی واقعی اتنی ہی بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ اس کی حمایت کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایک پوائنٹ بناتے ہیں سیاست میں مذہب کو لانا. میں واقعی تقریر سے متاثر ہوں، میں نے بہت سیکھا. یہ نہیں کہ مجھے اتفاق ہے جو کچھ انہوں نے کہا اس سے، یہ ایک طریقہ ہے سوچنے کا اور یقیناً لائق ہے سنجیدگی سے غور کرنے کا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں اب درخواست کروں گا محترم ایڈوکیٹ کے آر ہنگورانی سے صدارتی خطبہ پیش کرنے کی. ڈاکٹر نائک، ہیگڑے صاحب، میرے دوستوں، مجھے واقعی عزت دی گئی ہے بلا کر صدارت کرنے کے لیے اس جلسے کی، بھلے ہی چاہے خالی جگہ بھرنے کے لیے، لیکن پھر بھی واقعی مجھے فخر ہے یہاں آ کر اور سن کر ان خیالات کو جن کا اظہار ڈاکٹر نائک نے کیا. میں ماہر نہیں ہوں کسی مذہب کا، نہ ہی اپنے یا ڈاکٹر ذاکر نائک کے، مگر میں ایک بات کا دعویٰ کر سکتا ہوں. میں پیدا ہوا تھا اس جگہ پر جہاں اسلام پہلی بار آیا. ہندوستان کے ساحلوں پر میں جس صوبے سے آیا ہوں سندھ کے نام سے جانا جاتا ہے. اپنی زندگی میں پہلی بار میں نے ایک مسلم اسکالر کو سنا ہے، حالانکہ میں نے بہت سے مسلم مولاناؤں کو سنا ہے. وہ سمجھ سکتا ہے اور واقعی پڑھتا ہے
باتوں کو تقابلی طور پر، نہ کہ صرف خاص نقطۂ نظر سے، جیسا کہ عام طور پر ہمیں غلط فہمی ہے کہ اسلام ایک خاص مذہب ہے جو الگ طرح کے لوگوں کے لیے ہے، جو کچھ باتوں میں یقین رکھتے ہیں اور جو یقین نہیں رکھتے۔ جب انہوں نے کہا ہمیں یکسانیت کو سامنے لانا چاہیے، پہلے وہ باتیں جو بہت سے مذہبوں میں یکساں ہیں، اور اس کے بعد ان پوائنٹس پر اختلاف سے جن پر ہمیں اتفاق نہیں ہے، میرا خیال میں یہ سب سے بہترین بیان ہے جو میں نے اپنی زندگی میں سنا۔ ایک بار میں نے ڈاکٹر رادھا کرشنن کو سنا تھا، اسی طرح بول رہے تھے انڈیا کے تقابلی مذاہب پر، اور اس کے بعد تقریباً 50 سال بعد میں نے ڈاکٹر نائک کی تقریر سنی کہ کچھ یکساں باتیں ہیں، اور واقعی کچھ یکساں باتیں ہیں، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تقویٰ کی، یہ ایک عربی لفظ ہے، میرے خیال میں یہ تلفظ ہے، اور انہوں نے کہا یہ خدا کا شعور ہے۔ مجھے یاد آیا میرا اپنا شیوائزم، کشمیری شیوائزم، وہ بھی بات کرتا ہے خدا کے شعور کی، زندگی میں بنیادی طاقت ہونے کی، کہ ہر چیز اسی سے نکلتی ہے، یہ پیدا نہیں ہوا، یہ بنایا نہیں گیا، یہ نہیں آیا ایک ماں کے پیٹ سے، یہ خود ظاہر ہوا سوئمبھو، یہ یہاں ہے وجود میں۔ بہت پرانے وقتوں سے جب وقت شروع نہیں ہوا تھا، شیوا یہاں تھا، اور جب انہوں نے خدا کے شعور کے بارے میں بات کی مجھے وہ یاد آ گیا۔ ہندوازم اس طرح ویدانتا تک محدود نہیں ہے، یا چاروں وید بھی سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہے، یقیناً انہوں نے انہیں پڑھا ہے۔ میں تعظیم دیتا ہوں ان کے علم کی، اور مجھے لگتا ہے جو انہوں نے کہا صحیح ہے، اور میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہندو لفظ ایک جغرافیائی مفہوم ہے، اور مجھے فخر ہے کہنے میں کہ یہ وجود میں آیا سندھ کے سبب سے۔ جب غیر ملکی انڈیا میں آئے، انہوں نے انڈس ندی پار کرنے کی کوشش کی، خاص کر سکندر، اور اس نے کہا کہ یہ سندوز ہے، یہ ہے، یہ تھا، اس سے یہ کہا گیا کہ اس ندی کا نام سندھو تھا، اور ایک ایرانی ہونے کی وجہ سے یا یونانی وہ سندھو کا تلفظ نہیں کر پایا، اس نے کہا یہ ہندو ہے۔ ہندو کے بعد انہوں نے کہا 7 ندیاں، جیسا کہ ہندو کے بعد 7 ندیاں، تو مجھے فخر ہے کہ ہندو لفظ آیا کیونکہ سندھ موجود تھا وہاں پر، اور واقعی ہمیں ضرورت ہے اس طرح کی چیزوں کی، کیونکہ بہت سی غلط فہمیاں وہاں گئیں کہ مسلمز ٹیررسٹ ہیں، کسی نے سوال کیا تھا۔ میرا مطلب ہے، میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ ملامت کے قابل بیان ہے جو کبھی دیا گیا ہے کہ مسلمز ٹیررسٹ ہیں۔ یہ سب بکواس ہے اور اس پر لگام ہونی چاہیے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس ملک میں اتنا غیر محفوظ ہیں۔ آپ نہیں کہہ سکتے ایک مسلم کو ٹیررسٹ کیونکہ وہ ایک مسلم ہے، وہ ایک فنڈامنٹلسٹ ہے۔ اگر وہ فنڈامنٹلسٹ ہے ڈاکٹر نائک کی طرح کا، میں اس کا استقبال کرتا ہوں، میں اپنے گھر پر اس کا استقبال کرتا ہوں، اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یقیناً مجھے ان باتوں کے بارے میں بولنا ہے جو میں کبھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ جب میں آیا میں نے ان کی تقریر سے کچھ روحانی تجربے کیے، لیکن تب فی الحال 2-3 دن پہلے ایک خبر تھی اخباروں میں کہ فرنٹ مین دبئی میں موجود شخص کا ایک ہندو ہے۔ میں ڈاکٹر رومیش شرما کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ شخص ہیں جو داؤد کے سارے کاموں کا انتظام یہاں بیٹھے بیٹھے کرتے ہیں۔ اب آپ کس کو کہیں گے، ایک ہندو ٹیررسٹ ہے یا ایک مسلمان ٹیررسٹ ہے؟ اس لیے مہربانی کر کے ان باتوں کو بھول جائیے کہ مسلمان وہاں تھے، مسلمانوں میں بری باتیں تھیں، ہندوؤں میں بری باتیں تھیں، اور انہیں سدھار کی ضرورت ہے، لیکن آپ نہیں کہہ سکتے یا رکھ سکتے کچھ بھی خلاف ڈاکٹر نائک کے، اس کے لیے جو علاؤالدین خلجی نے اپنے وقت میں کیا، یا اورنگزیب نے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، یا اکبر نے کیا۔ یہ سب باتیں بکواس ہیں، یہ تاریخ کے سچ ہیں، آپ کو انہیں دیکھنا ہوگا۔ آپ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو گروہوں کے بیچ یکساں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، انہیں باہر لائیے۔ میں ڈاکٹر نائک سے درخواست کروں گا جانے کی ہندو جماعت میں، اور کوشش کریں انہیں سمجھانے کے لیے کہ اسلام کا مقصد کیا ہے۔ اور جیسا کہ میرے ذاتی یقین کا معاملہ ہے، میرے خیال میں اسلام وہ ایک عظیم بات ہے جو اس دنیا میں ہوئی۔ میں اس عزت افزائی کے لیے بہت شکر گزار ہوں، اور مجھے سننے کے لیے